اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم۔ ہماری گفتگو کتاب آموزش احکام میں چل رہی تھی کل، یعنی ایسے شکوک کے بارے میں، مثلاً کہ جو وقت گزرنے کے بعد یا محل گزرنے کے بعد کسی جز کے بارے میں یا کسی شے کے بارے میں شک ہو تو یعنی ان کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ ہماری بحث اور گفتگو چل رہی تھی۔ اس میں ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا، بعض کو آج بیان کر لیتے ہیں۔ تو نمبر 3 سے ہم اب دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ تقریباً ہو گیا تھا لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ پس از بجا آوردن جزئی از اجزائے نماز، مثلاً خواندن حمد یا یک کلمے از ان شک ہونا۔ چنانچہ انسان نماز گزار نمازی کسی جز کو بجا لانے کے بعد اجزائے نماز میں سے کسی ایک جز کو بجا لانے کے بعد شک کرے، مثلاً خواندن حمد و یا یک کلمے از ان شک ہونا۔ مثلاً انسان جو ہے وہ نماز گزاری شک کرے سورہ حمد کے بارے میں یا اس کے کسی ایک کلمے کے بارے میں شک کرے کہ صحیح بجا آوردہ است یا نہ، کہ صحیح انجام دیا ہے یا نہیں انجام دیا۔ کب شک کر رہا ہے؟ جب گزر چکا وہاں سے، بعد میں شک کر رہا ہے، بشک کے خود توجہ نہ بھی پڑا، تو اسے چاہیے کہ یہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، توجہ نہ کرے ادھر جائے۔ وہ لازم نہیں اس دوبارہ اجازت، اور اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ نماز کو دوبارہ انجام دے۔ وہ نماز را ادامے میں دے ہے وہ صحیح ہے، تو اپنی نماز کو ادامہ دے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ نمبر 4 شک در رکعت، شک رکعت میں ہے، یعنی در بین نماز در تعداد رکعتیں خواندے شدے شک ہونا۔ مثلا نماز میں ان رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک کرے جو اس نے پڑھی ہیں، مثلا ہنگام خواندن تسبیحات ندانت اکنون در رکعتیں چاروں کا خانات یا سب، مثلا یہ شک کرے کہ وہ اب تسبیحات میں پڑھتا ہوا کہ یہ تیسری پڑھ رہا ہے یا چوتھی پڑھ رہا ہے۔ نمبر 5 اگر در تعداد رکعتیں نماز میں مستحبی شک ہونا، اگر مستحبی نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک کرے بنا پر دومی گزارا تو کیا کرے گا؟ دوسری پر بنا رکھے گا۔ جب مستحبی نمازیں پڑھ رہا ہو، نافلہ نماز پڑھ رہا ہو، کیونکہ عام طور سے اکثر و بیشتر نمازیں جو ہیں مثلا وہ مستحب نمازیں 2 رکعت ہیں، عام طور سے نماز وتر ہے 1 ہے، یا مثلا کوئی اور ایک آدھ نماز جو ہے وہ مثلا 2 سے ہٹ کے ہے، تو لیکن اکثر و بیشتر نماز جو ہے مستحب بھی وہ 2 رکعت ہی ہوتی ہیں، یعنی 2 چاہے وہ ہیں تو 11 رکعت، لیکن جیسے نماز شب ہے 11 رکعت ہے، لیکن 2 کر کے 10 تک، پہلے نماز شب کی نیت سے، پھر نماز شفا کی نیت سے، اور پھر ایک نماز وتر کی نیت سے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر مستحبی شک ہونا، اگر نمازی مستحبی نمازوں کی رکعت کے بارے میں شک کرے بنا بر 2 بھی گزارا تو وہ 2 پر بنا رکھے گا۔ مستحبی نمازوں میں 2 زیادہ ہوتی ہے یا 1؟ ظاہر 2 تو سب میں زیادہ ہے، مستحب میں تھوڑا ہی، لیکن وہ زیادہ پر رکھے گا بنا۔ مقصد یہ کہنے کا کہ زیادہ پہ بنا رکھے، ہو سکتا ہے وہ پہلی ہو، زیادہ پہ بنا رکھے۔ کہہ رہے ہیں کہ بنا پر 2 میں گزارا، وہ 2 پر بنا رکھے گا۔ چن تمام نماز ہے مستحبی بجز نماز وطر، کیونکہ تمام نماز مستحب نماز وطر کے علاوہ 2 رکعتی ہیں، 2 رکعتی است۔ پس اگر شک بین 1 و 2 یا 2 و بیشتر از ان پیش آید، پس اگر اس پر جو ہے اس میں شک
ایک اور دو میں ہو یا دو سے زیادہ میں ہو، بنا بر دو میں گزارا، تو وہ بنا کیا پہ رکھے گا؟ دو پہ رکھے گا، چاہے شک ایک اور دو میں ہو، چاہے شک یہ ہو کہ میری دوسری ہے تیسری، بنا کس پر رکھے گا؟ دو پر ہی رکھے گا، اور نماز صحیح ہے، اور اس کی نماز صحیح ہے۔ دو پر بنا رکھے گا، اس کی نماز صحیح ہے۔ نمبر 6، در نماز جماعت، نماز جماعت میں اگر امام جماعت شک کرے، نماز جماعت میں اگر امام جماعت شک کرے، بولے ماموم شک نہ داشتے باشد، لیکن ماموم کو شک نہ ہو، شک کسے ہو؟ امام جماعت کو ہو، ماموم کو شک نہیں ہے۔ وہ مثلاً باگفتن اللہ اکبر، امام را مطلق، اگر شک کرے امام اپنی نماز میں، رکعت میں یا کسی چیز میں، اور ماموم جو ہے وہ شک نہیں کرتا، شک امام کو ہے، تو کیا کرے گا ماموم؟ امام کو اللہ اکبر کہہ کے مطلع کرے گا۔ کرے اللہ اکبر کہہ کر مطلع کرے، امام جماعت بس شک کے خود اعتراض نہ ملے، اور اب یہاں پر امام جماعت جو ہے اپنی شک کی پرواہ نہیں کرے گا، چونکہ وہ کس پر بھروسہ کر لے گا؟ مامومین پر یا ماموم پر۔ وہ ہم چنی اگر ماموم شک نہ، اور اسی طریقے سے اگر ماموم شک کرے بھلے امام جماعت شک نہ داشتے باشد، ماموم کو شک ہو لیکن امام جماعت کو شک نہ ہو، ہم ان کو نے کہ امام جماعت نماز کو انجام بھی دے، تو جس طریقے سے امام جماعت نماز کو انجام دے رہا ہے وہ ہم عمل بھی کریں تو وہ بھی اسی طرح عمل کرے، وہ صحیح صورت کی نماز بھی صحیح ہے۔ نمبر 7، 3 بجے سے جاگ رہے تھے۔ نمبر 7، اگر یکی از شک ہائی کہ نماز را باطل میں کند پیش آئے، اگر کوئی ایسا شک پیش آ جائے کہ جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، باید کمی فکر کند، تو انسان کو یعنی نماز گزار کو چاہیے تھوڑا سا سوچے، و چنانچہ چیزیں یادش نعمت، اور اگر اس سے جیسا یاد آ جائے اس پر عمل کر لے، یاد آ جائے یقین ہو جائے کہ یہ اس طرح ہے، لیکن اگر کوئی چیز یاد نہیں آتی وہ شک باقی ماند، اور شک باقی رہے یعنی یقین حاصل ہی نہ ہو، یاد ہی نہ آئے کہ مثلا جو ہے وہ کیا اصل اور حقیقت ہے، کہ نماز را بہم مزنا، نماز کو توڑ دے، بس دوبارہ شروع میں کنات، اور نماز کو دوبارہ شروع کرے۔ یعنی اگر کوئی انسان کوئی ایسا شک کرتا ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ایسے شک گزرے ہیں نا جن میں نماز باطل ہو جاتی ہے، 2 رکعتی نماز میں شک کر رہا ہے انسان تو اس میں نماز باطل ہوتی ہے نا، تو اب یہ نہیں شک آتے ہی نماز باطل ہو جائے گی، نہیں، آپ تھوڑا سوچئے، تھوڑا سا عمل رکیے اور غور کیجیے، دماغ میں ذہن میں سوچیے کہ میری یہ نماز دوسری رکعت ہے یا پہلی ہے، تو اس میں اگر آپ کو یاد آ جاتا ہے تو سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، آپ کی نماز صحیح، آپ عمل کیجئے، جو ان سے آپ کو یاد آ جاتا ہے اس پر عمل کیجئے، لیکن اگر یاد نہیں آتا اور آپ ایسے ہی رہ جاتے ہیں تو پھر آپ کی نماز جو ہے آپ کو نماز توڑ دیں اور نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ واضح ہوا؟ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اسے ایسا شک لاحق ہو گیا، ایسا شک اسے ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے کہ جو شک نماز کو باطل کر دیتا ہے، جیسے آپ پڑھ چکے مثلا کہ 2 رکعتی نماز میں شک ہو کسی، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کی شک ہوتی ہے فوراً نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ تھوڑا سا لمحے سوچے، کچھ دیر وہ سوچ لے، اور سوچ کے اگر اسے یاد آ جائے کہ نہیں یہ تو میری فلاں رکعت ہے، تو پھر اسی اپنے یقین پر جو یاد آیا ہے اس پر عمل کرے، لیکن اگر اسے یاد آیا ہی نہیں تو پھر نماز کو توڑ دے اور دوبارہ پڑھے، یہ مسئلہ ہے۔ خیر انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ مسائل سمجھ رہے ہوں گے، اور آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آپ انشاءاللہ دہرائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجئے، بعد میں پوچھ لیجئے، لیکن سمجھیے اور مباحثہ کیجیے، مطالعہ کیجیے، تاکہ اکثر سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں، اور پھر بھی کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.